بہت بڑی شخصیت ہے، صدام حسین نے انہیں قتل کر دیا تھا، ان کی بہن کو بھی قتل کیا۔ اس میں انہوں نے تاریخ بیان کی، کتاب میں بیان لکھتے ہیں کہ الشریعۃ ہوا صادر من اللہ تعالی لتنظیم الحیات الانسان، کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو قوانین الہی ہے، ہوا صادر من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں، اس کی جانب سے صادر ہوئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں احکام؟ اس لیے قرآن احکام کی کتاب ہے نا، قانون شریعت قرآن ہے، سنت ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن قانون الہی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سیرت اہل بیت، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قانون الہی ہے۔ کیوں ہے قانون الہی؟ اس کی وجہ بیان کی، لتنظیم الحیات الانسان، تاکہ انسان کی حیات کو منظم کیا جا سکے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، لاکھ نیک کام انجام دیں، حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ کے نظام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ آپ 10 بجے اٹھتے سو کر اور 10 بجے اٹھنے کے بعد قضا نماز پڑھ لیں اور ظہر کی ادا پڑھ لیں، اور آپ سوچیں کہ آپ نے دین پر احسان کر دیا۔ نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ آپ وقت پر اٹھیں، وقت پر سوئیں، وقت پر کھائیں، وقت پر کام پر جائیں، وقت پر اسکول بچوں کو بھیجیں، وقت پر ہر کام جو جس کا وقت معین ہے اس پر انجام دیا جائے۔ نظام ہونا چاہیے، یعنی جس کو جو آپ ٹائم دیں اس ٹائم کی رعایت کریں۔ اگر مجلس کا ٹائم 9 بجے کا ہے تو 9:01 پر شروع نہیں ہونا چاہیے، 9 بجے مجلس شروع ہونا چاہیے۔ یہ نظام ہے۔ کسی کو آپ نے دعوت پر بلایا، کسی کو آپ نے ملنے کے لیے بلایا ہے، تو جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے اس سے ایک لمحہ آگے نہ پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ نظام ہے۔ نظام مطلب آپ بالکل چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں۔ نظام کب بگڑتا ہے؟ جب انسان تغافل برتتا ہے، جب انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت انسان کو سسٹم سے دور کر دیتی ہے، نظام سے دور کر دیتی ہے، منظم زندگی کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ آپ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے، جس روز چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت یہ نظام سارا بگڑ جاتا ہے۔ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ چھٹی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو خسارے کے نظر کر دیں گے، نقصان کے روپ میں ڈال دیں گے، آپ برباد کر دیں گے۔ یہ وقت قیمتی ہے، اس وقت کو سنبھالنا ہوگا، اور خاص طور سے علی کے چاہنے والوں کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ انہیں وقت کی قدر معلوم نہ ہوگی تو کسے معلوم ہوگی؟ کیونکہ وقت جو ایک بار ملتا ہے وہ بار بار نہیں ملتا ہے۔ لہذا زندگی میں نظام، زندگی کو منظم بنانا ضروری ہے، اور اگر زندگی منظم نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر غفلت آتی ہے، وہاں پر تغافل آتا ہے، وہاں پر بے خبری پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بے خبری ہوتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، تو پھر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان، آپ یہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں ہیں، ممکن ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، ممکن ہے کہ آپ غیبت کریں، ممکن ہے کہ آپ گناہ کریں، ممکن ہے کوئی یہاں پر آ کر غلط کام کرے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا ذہن اس چیز کی طرف ہے کہ وہ نماز پڑھنے آیا ہے، یعنی اس وقت وہ غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اسی لیے وہ یہاں پر آیا ہے۔ اب اگر انسان غفلت کی نظر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سو رہا ہے تو سو ہی رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو، کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو ہونے دو، بعد میں کر لیں گے۔ اور جب انسان اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ غافل ہو جائے، غفلت کی نظر ہو جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی پرورش۔
اور جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو دل و دماغ تاریک ہو جاتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر سامنے حق ہوتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا ہے، پھر سامنے حقیقت ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی ہے۔ انہی افراد کو حقیقت نظر نہیں آتی ہے کہ جو غافل ہو چکے ہیں۔ یہ غفلت بہت بڑی شے ہے۔ اگر لوگ غافل نہ ہوتے تو کربلا وجود میں نہ آتی، کربلا وجود میں ہی غافل لوگوں کی وجہ سے آئی۔ اگر لوگ غافل نہ ہوتے، بیدار رہتے، ضمیر زندہ رہتے، خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے تو اولی الامر کی اطاعت کرتے، صاحبان غدیر کی اطاعت کرتے۔ غدیر کو بلا دینے کا نتیجہ غفلت ہے، کیونکہ غفلت کی وجہ سے غدیر بلائی گئی ہے۔ اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے اپنے حقوق کی بجاوری سے، ورنہ آپ سوچیں کہ چند لوگوں نے غدیر کے خلاف پروگرام بنا لیا، سمجھنے کی بات ہے نا، سب تو برے نہیں تھے، چند افراد تھے کہ جنہوں نے غدیر کے خلاف ایک مشن جاری کیا، اور وہ لوگ کہ جو وہاں میدان میں موجود تھے وہ لوگ غافل رہے، انہوں نے غفلت تغافل سے کام لیا، جس کے نتیجے میں کربلا، جس کے نتیجے میں صفین، جس کے نتیجے میں نہروان، جس کے نتیجے میں ائمہ کا قتل ہوا، معصومین کو قتل کیا گیا۔ اور آج تک دنیا اس غفلت کی نظر ہونے کے بعد آج تک اس کا بھگتان بھگت رہی، اس کا انجام بھگت رہی۔ کیوں؟ کیونکہ غفلت سب سے بری شے ہے، لہذا بیداری کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، پرسوں غدیر آ رہی ہے۔ یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہوگا کہ آپ کتنا بیدار ہیں۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیدوں میں سب سے عظیم عید کا نام عید غدیر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ کون سی عیدیں ہیں جو غدیر سب سے زیادہ افضل ہے ان عیدوں سے؟ کہا کہ عید قربان، عید فطر، عید جمعہ ان سب سے افضل عید غدیر ہے۔ تو جب سب سے افضل عید غدیر ہے تو پھر اس پہ افضل کام بھی ہونا چاہیے۔ دوسری عیدوں پر جس طرح سے آپ جشن اور خوشی اور مسرت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے غدیر کے روز بھی ہونا چاہیے۔ غدیر کے روز خاص اہتمام ائمہ علیہ السلام نے کیا ہے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ غدیر کے روز 18 ذی الحجہ کے دن اپنے چاہنے والوں کو دعوت دیتے تھے، انہیں بلاتے تھے اور ایک محفل کا گھر پر انعقاد کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ ایک مفصل غدیر کے بارے میں خطبہ بیان کرتے تھے، اور جو آنے والے ہوتے تھے انہیں ہدایہ دیا کرتے تھے، تحفے دیتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انعامات سے نوازتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس دن کو کبھی فراموش نہ کرو، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک بہت عظیم دن ہے۔ ہر پیغمبر نے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنے جانشین کا انتخاب بھی 18 ذی الحجہ کے روز ہی کیا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام سے کہ آپ ارشاد فرماتے کہ جناب آدم کی توبہ جس روز قبول ہوئی وہ 18 ذی الحجہ کا دن، نوح کی کشتی کو نجات ملی جس روز وہ 18 ذی الحجہ کا دن، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے جس روز نجات ملی وہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا، موسیٰ کو جادوگروں پر جو کامیابی ملی وہ 18 ذی الحجہ کا روز تھا۔ یعنی پروردگار عالم نے اس کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک اس حقیقت کو منتقل کریں کہ جو حقیقت ہم تک پہنچی ہے۔ اعمال ہیں، اس روز کے اعمال ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس
نے غدیر کے روز 18 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھا، اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے 70,000 سال کے برابر روزہ رکھا۔ 70,000 کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن ثواب مل سکتا ہے اسے اگر وہ 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے۔ اور فرمایا کہ روزے کے ساتھ ساتھ دوسرے احکام بھی ہیں، مفصل حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیا لباس کرنا، لوگوں سے ملو تو مسکرا کر ملو۔ ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے برادر مومن سے 18 ذی الحجہ کو مسکرا کر ملے گا تو پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے قصر بنائے گا، محل بنائے گا۔ مطلب مسکرانے پر ثواب ملنا علی والوں کو، تو یہ اللہ کیوں چاہ رہا ہے؟ یہ حکم الہی سے بولتے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام، تو یہ کیوں اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اتنا اجر و ثواب دیا جائے کہ یہ مسکرائیں تو ثواب ملے، یہ کسی کو گھر پہ دعوت دے آج کے دن تو ثواب ملے، نیا لباس پہنے تو ثواب ملے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آج کے دن یعنی 18 ذی الحجہ کے روز جو عظمت مومنین کو حاصل ہوئی ہے ولایت کی وجہ سے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ سب سے عظیم شے ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، محبوب خدا ہے، سب سے عظیم رتبہ اور منصب، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات رہ جاتی ہے کہ اگر غدیر کو ہم نے فراموش کر دیا تو کیا ہمارا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اگر ہم نے غدیر میں کوتاہی کی، اس کو اپنی نسل تک پہنچانے میں، اس کو اس طرح سے بنانے میں جس طرح سے آئمہ نے حکم دیا ہے، تو کیا ہمارا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ ہمارے ایمان کی کیا وسعت ہے، ہمارے ایمان کی کیا اوقات ہے؟ جو صاحب ایمان ہو، جو شریعت لانے والا ہو، اس کے لیے اللہ اتنا سخت کہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو پھر ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ غدیر کے روز نیا لباس پہنے اور بچوں کو خاص طور سے نیا لباس دلوائے، اس کا ثواب ہے۔ اور میں ایک حدیث سنا دوں کہ دیکھیے، آپس میں دو بھائیوں کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان شکوے گلے ہوتے ہیں، پورے سال ناراضگیاں ہوتی ہیں، ہم ان کے گھر نہیں جاتے اور وہ ہمارے گھر نہیں آتے ہیں۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حدیث غور سے سنیے گا اور اس پر کوشش کریے کہ اگر آپ نے یہ حدیث سنی ہے تو اس پر عمل کریں۔ امام ارشاد فرمانے کہ جو شخص غدیر کے روز اپنے برادر مومن کو ولایت علی کی بنا پر معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے روز معاف کر دے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مومن ہے کہ جس نے بہت سارے گناہ کیے اور ان گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں رک جاتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ دعائیں کمل پڑھیے، اس کے شروع میں ہے نا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء۔ پورا ایک سلسلہ ہے جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ گناہ سبب بنتے ہیں کہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، گناہ سبب بنتے ہیں کہ نعمتیں بلاؤں میں بدل جاتی۔ سنا ہوگا آپ نے لوگوں سے کہ مولانا لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ مولانا تعویذ لکھ دیجئے، سونے کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ مٹی بن جاتا ہے، کچھ بھی کام شروع کرتا وہ خراب ہو جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، نماز شب بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کام نہیں چل رہا ہے، اس کے باوجود نعمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود گھر میں منحوسیت سی چھائی رہتی ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ سب کی وجہ گناہ ہے، خطا ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو اللہ کو ہو سکتا ہے ناپسند ہو، جس کی وجہ سے نعمتیں تم تک نہیں پہنچ رہی ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا موقع مل جائے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا اس موقع کو چھوڑو۔ ملا کے تعویذ پر تو لوگوں کو یقین ہوتا ہے، لیکن امام کے قول پر یقین نہیں آ رہا ہے، صادق آل محمد پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ امام فرمانے کہ اگر تم نے کسی برادر مومن کو
جس سے تمہارا ذاتی بھی جھگڑا ہے، اسے ولایت امیر المومنین کی خوشی میں 18 ذی الحجہ کو معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے روز تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا عظیم دن ہے! یعنی اللہ نے نعمت کے، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ولایت کی وجہ سے، ولایت امیر المومنین کی خوشی میں کہ مومن کسی طریقے سے میرے دروازے پر آ جائے۔ لہذا قدیر کے روز روزہ رکھنے کا ثواب ہے، نیا لباس پہننے کا ثواب ہے، مومن کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریے، آپ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیے۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ادھار قرض لیں اور جو ہے پریشان ہو رہے، نہیں، اللہ نے جتنا آپ کو دیا اللہ اس سے آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے آزمائش ہو کیا، اس سے نہیں کہ جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو جتنی جس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ مومنین کو دعوت دے۔ اگر کوئی ایک انسان کو کھلا سکتا ہے تو وہ ایک کو کھلائے، دو کو کھلا سکتا ہے تو دو کو کھلائے، کھانا نہیں کھلا سکتا تو کم سے کم پانی پلائے، شربت سبیل کا اہتمام کرے، گرمی کا ماحول ہے۔ 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، آپ کا ارشاد گرامی ہے، بہت عجیب حدیث ہے۔ آپ ایک عام مولانا کو کھانا کھلائیں، اس کا ثواب الگ، ایک مومن کو کھانا کھلائیں اس کا ثواب الگ۔ ایک آیت اللہ آ جائے، مثلا خامنہ صاحب یہاں آ جائے، آیت اللہ سستانی صاحب آ جائے آپ کی بستی، تو ہر مومن چاہے گا کہ وہ اس کے یہاں مہمان بنے۔ ہر انسان چاہے گا نا کہ اس کو کہ وہ دعوت دے، وہ حضور شخصیت جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، جو ہماری جان ہے، آیت اللہ سستانی خامنہ یا کوئی بھی آیت اللہ، وہ ہمارے یہاں کھانا کھائے۔ ہوگا نا ایسا دل میں؟ جو مومن ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، مومن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی نا۔ اب اور آگے آ جائیے، مثلا جناب مسلم ابن عقیل آ جائیں، نبی تو نہیں ہے، امام تو نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں جذبہ ہوگا نا کہ ان کی دعوت کریں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ کوئی نبی آ جائے، کوئی نبی آ جائے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کی دعوت کی جائے؟ امام ارشاد فرمائے کہ جس نے 18 ذی الحجہ کے روز کسی ایک بندے مومن کو اطعام کیا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو دعوت دی ولایت امیر المومنین کی خوشی کے عوض میں، تو گویا اس نے تمام انبیاء کو کھانا کھلایا۔ یہ ثواب، یعنی قدیر کے روز ایک مومن کو کھانا کھلانا، اس کی دعوت کرنا، اس کو مہمان بنانا برابر ہے اس شخص کے کہ جس نے تمام انبیاء کو کھانا کھلایا۔ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ اجر دے رہا ہے کہ تم نے گویا تمام انبیاء کو، تمام نبیوں کو کھانا کھلایا۔ کس لیے؟ اس ولایت کے عوض میں، اس ولایت کی خوشی میں۔ لہذا اس دن کی عظمت کو نظر انداز نہ کرنا۔ نعمت، رحمت، برکتیں اگر کسی روز نازل ہوئی ہیں وہ قدیر کا ہے۔ نیا لباس، روزہ رکھنا، کھانا کھانا، ہدیے، تحائف، تحفے بچوں کو ضرور دیں، اور بچوں کو گھر میں بیٹھا کے بتائیں کہ 18 ذی الحجہ ہے کیا ہے۔ جشن کا اہتمام کریں، محفل کا اہتمام کریں۔ خاص روایات وارد ہوئی ہیں کہ 18 ذی الحجہ برکتوں کا دن، خوشیوں کا دن۔ کسی کے دل میں ذرا سا بھی شکوہ کھلائے کسی کے لیے تو 18 ذی الحجہ ولایت کی خاطر اسے معاف کر دیجیے، اسے درگزر کر دیجیے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بس میں آپ کی ایک حدیث بیان کروں، 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، یہ حدیث اگر آپ نے یاد رکھی، توجہ سے سنی، تو یقیناً آپ کو اپنے شیعہ ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ امام ارشاد فرماتے کہ قدیر کے روز جن لوگوں نے ولایت علی علیہ السلام کو قبول کیا، یہ بعض روایت میں کہ جن لوگوں نے ولایت علی علیہ السلام کو قبول کیا، ان کی مثال
ان فرشتوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کی مثال اس شیطان کی طرح ہے کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آپ سمجھیں کہ مرتبہ آپ پر کتنا بلند ہے، کس وجہ سے ہے؟ علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت کی وجہ سے۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا مرتبہ فرشتوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، آدم کو خلیفہ مانا۔ جنہوں نے انکار کیا ان کی مثال اس ابلیس کی طرح ہے کہ جس نے تکبر غرور کیا۔ لہذا آپ منتخب لوگ ہیں، آپ منتخب افراد ہیں، اپنی عظمت کو جانیے تاکہ کامیابی مل سکے۔ ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا ہے۔ وہی انسان، وہی اسٹوڈنٹ، وہی ہنرمند انسان ناکامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ جب وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ وہ کر کیا سکتا ہے، یا اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، وہ ہے کون، تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن جس دن انسان یہ سمجھ لے، ایک مومن یہ سمجھ جائے، ایک شیعہ یہ سمجھ جائے، ایک مسلمان یہ سمجھ جائے کہ وہ ہے کون، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو پھر وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ وقت کی قیمت کیا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ غافل وہی ہوتا ہے کسی شے سے کہ جس کو اس شے کی عظمت کا اندازہ نہیں۔ آپ بسوں میں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، یا مثلا آپ خود گاڑی چلاتے ہیں، اگر آپ کے فور ویلر کی ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی ہو، دونوں ٹوٹی ہوئی ہو، اور رات کا سفر کر رہے ہو، تو کیا آپ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل ہوں گے؟ پوری طرح سے چوکنے اور ہوشیار رہیں گے کہ بھائی لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے، کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ غفلت کا نتیجہ موت ہے۔ غفلت کا نتیجہ موت ہے، غفلت کا نتیجہ حادثہ ہے۔ اس لیے آپ پوری طرح سے چوکنے رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، ایک لمحہ بھی آپ غفلت نہیں برتیں گے۔ تو پھر یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، جہاں ہر قدم پر شیطان ہے، ہر قدم پر خواہشات ہیں، جہاں ہر قدم پر دنیا دار ہیں، جہاں ہر قدم پر خبیث افراد موجود ہیں کہ جو دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ لہذا ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے۔ مومن کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا ہے۔ ہوشیار کون ہوتا ہے؟ ہوشیار وہ ہوتا ہے کہ جو باخبر ہوتا ہے، جو اپنے ہدف کو سمجھتا ہے۔ لہذا ہمارا ہدف قدیر ہے، ہمارا ہدف کربلا ہے، ہمارا ہدف آخرت ہے، ہمارا ہدف قرآن ہے، ہمارا ہدف اسلام ہے، ہمارا ہدف تعلیمات اسلامی پر عمل کرنا ہے، ہمارا ہدف قربت الہی حاصل کرنا ہے، ہمارا ہدف ڈالر جمع کرنا ہے، بلکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس دولت کو راہ خدا میں کس طرح سے خرچ کیا جائے۔ ہمارا ہدف دولت بھی راہ خدا کے لیے۔ اپنا ہدف سمجھیے، اپنا مقصد سمجھیے، اپنا مقام اور مرتبہ سمجھیے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا، گویا آپ سے آگے دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے، تشیع سے اوپر کوئی ہو ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر تشیع پیچھے ہے تو اس کا مطلب غافل ہے۔ اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریے، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے معاشرے کو غفلت سے بیدار کریے اور علم کا چراغ جلائیے، تاکہ پروردگار عالم کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، ہدایتیں، مغفرتیں نازل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔